بولو زندوں کے نام کی فاتحہ دیتے ہوئے کسی کو سنی آپ نے؟ میں بھی بتاتا ہوں، لوگوں نے زندوں کے نام کی بھی فاتحہ دی ہے. آؤ آؤ، اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ کیا ہے وہ ذرا سمجھو. بات یہ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کون سی؟ کہ جب 22 رجب کو امیر معاویہ کی وفات پر کسی بزرگ کے نام کا فاتحہ کھانا ہی تھا، منہ میٹھا ہی کرنا تھا، تو پھر جعفر صادق کا نام کیوں منتخب کیا گیا؟ ایک سوال ہے بھائی. زین العابدین کا بھی نام لے سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ فاتحہ دلانا تھا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نام آ سکتا تھا، امام شافعی کا بھی، امام بخاری کا بھی لے سکتے تھے، لیکن جعفر صادق کا نام کیوں لیا گیا؟ یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آ گیا؟ آگے بڑھو، جواب دیتے ہیں. جواب سنو. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ سب ہمارے کیا کہیں، جنہوں نے ہمیں لوٹا ہے وہ تو انہیں ہمارے کہنا بھی ہمیں شرم آتی ہے، جنہیں مسلمان کہنے سے بھی اسلام کے نام پر جو کلنک کا ٹیکا بنے ہوئے ہیں اور جنہیں آج کفر بھی استعمال کر رہا ہے، یہ شیعہ لوگ جو ہے نا، شیعہ رافضی. معذرت کے ساتھ اگر کوئی شیعہ ہوگا تو اس سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے ایمان کو تبدیل کرنا، چینج کرنا، اور تاریخ کے جا کر کے دیکھنا جھروکھوں سے کہ یہ شیعہ، یہ جو شیعوں کی یہ کرم نوازیاں ہیں، یہ تمام سب چیزیں شیعوں کی کرم نوازیاں ہیں جس کا شکار ہو چکے ہیں. کیونکہ شیعہ مذہب کو پیدا کرنے والا یہ عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی تھا. شیعہ مذہب کی بنیاد ڈالنے والا کون تھا؟ کون تھا؟ سوچ لو. اس کا قائد کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی. اس نے یہ اس کی جائز ناجائز جو بھی ہوں اولاد کہہ لیں، انہوں نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے صرف ایک فتنے نہیں اور بھی فتنے پیدا کیے، لیکن انہوں نے ان کو جنم دیا. اور اس طرح سے میرے عزیزو، شیعہ کی جو عقیدے ہیں ان کے ہم شکار ہیں. کس طرح سے؟ شیعہ کے مذہب میں ایک عقیدہ ہے امامت کا. کیا عقیدہ ہے؟ امامت کا، جو ان کے ہاں دین کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. جیسے ہمارے ہاں اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5. توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، 5. ایسے ہی ان کے ہاں ارکان ایمان میں سے ایک رکن کیا ہے؟ امامت کا عقیدہ ہے. شیعہ تمام کے تمام حضرت علی اور حضرت علی کی جو اولاد میں چند خاص بزرگ ہیں ان کو اپنا امام تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں. چنانچہ ان میں حضرت علی نمبر پہلے امام ہیں شیعوں کے، نمبر 2 حضرت حسن، اور نمبر 3 حضرت حسین، نمبر 4 حضرت علی زین العابدین جن کا لقب ہے. ٹھیک ہے، زین العابدین ان کا نام نہیں بلکہ ان کا نام کیا ہے؟ علی، اور ان کا لقب کیا ہے؟ زین العابدین. تو چوتھے حضرت علی یعنی زین العابدین، اور 5ویں حضرت محمد الباقر، اور 6 حضرت جعفر صادق. 6 نمبر پر کون ہیں؟ حضرت جعفر صادق. ان 6 حضرات کی امامت پر تمام شیعوں کے فرقے، تمام شیعوں کی جماعتیں متفق ہیں، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن حضرت جعفر صادق کے بعد سے اختلاف شیعوں کے اندر ہوا. چنانچہ شیعوں کی ایک بڑی جماعت جعفر صادق کے بڑے لڑکے کا نام اسماعیل اعرج تھا، اسماعیل اعرج کو امام مانتی ہے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیلی فرقہ. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسماعیلی فرقہ، اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے. اور شیعوں کی دوسری جماعت، ان کے دوسرے بڑے لڑکے حضرت جعفر کے دوسرے بڑے لڑکے کا نام کیا تھا؟ موسیٰ کاظم. ایک لڑکے کا کیا نام تھا؟ اسماعیل، اور دوسرے لڑکے کا کیا نام تھا؟ موسیٰ کاظم. تو شیعوں کی ایک جماعت ایک بڑے لڑکے کے ساتھ چلی گئی جن کو اسماعیلی شیعہ کہا جاتا ہے، اور شیعوں کی دوسری جماعت موسیٰ کاظم کی طرف چلی آئی، ان کو اپنا امام مانتی ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو امامیہ اثنا عشریہ شیعہ کہا جاتا ہے. ان کو کون سا شیعہ کہا جاتا ہے؟ امامیہ اثنا عشریہ شیعہ کہا جاتا ہے. تو ہمیں یہ پتہ چلا، تاریخ کے حقیقت پردوں سے معلوم ہوا کہ جعفر صادق کی امامت پر امامیہ اثنا عشریہ کے لوگ بھی متفق ہیں، اور اسماعیلی بہری بھی کیا ہیں؟ متفق. امام جعفر دونوں گروہ متفق ہیں. اختلاف جعفر صادق کے
بعد ہوا ان کے بیٹوں کی وجہ سے ہوا۔ اب اتنی حقیقت سمجھ لینے کے بعد میں یہ سمجھئے کہ جعفر صادق کے فاتحے سے نہ اسماعیلی کو انکار ہو سکتا ہے اور نہ اس امامی اثنا عشری شیعوں کو ہو سکتا ہے، دونوں کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ تو شیعوں کا مسئلہ تھا، وہ لڑتے، وہ رجب کے کنڈے کرتے، کچھ بھی کرتے، یہ سنیوں میں کیسے آ گیا؟ یہ سمجھنے کی بات۔ مولانا سن رہے ہیں؟ بعد میں ان کو نہیں سمجھ آئے گی میری بات تو بعد میں ان کو آپ سمجھا دیجئے گا انشاءاللہ۔ مولانا ابوالکلام مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہیں اور ان کے والد محترم بھی مولانا عبدالسمیع صاحب بھی مدنی ہیں، وہ بھی عالم دین جو آپ کے درمیان یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ اہل مذہب کے لیے بڑے سعادت اور خوشی کی بات کہ ابھی اس نو عمری میں بھی ابھی ماشاءاللہ موچھیں بھی ہلکی ہلکی آئی ہیں، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے، آپ حضرات ان کی مدد بھی کریں۔ مدد کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لا کے جیبوں میں بھریں، ایسی مدد کی ان کو ضرورت نہیں ہے الحمدللہ۔ ایسے مدد کی ضرورت ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی جو ہے قرآن و سنت کی باتوں کو سنیں، سمجھائیں، پڑھیں، سنیں اور دعوت کے اوپر لبیک۔ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ ہاں، تو ابھی چھوٹے ہیں، سب سے میدان میں اترے ہیں، آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے سمجھنے کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میرے جانے کے بعد میں ان کو سمجھا دیجئے گا اگر نہیں سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ سنیوں میں کیسے آ گئی یہ شیعوں کی باتیں؟ ہے کہ نہیں؟ سنو جعفر صادق کا کنڈا کیسے آیا سنیوں میں؟ تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ کچھ نااہل اور نہ معقول بلکہ انہی شیعوں نے صدیوں سے یہ افواہ اڑائی ہوئی تھی کہ حضرت جعفر صادق حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ حقیقت نہیں۔ انہوں نے کیا افواہ اڑائی کہ حضرت امام جعفر جو تھے وہ کس کے ان کے شاگرد ہیں، وہ کس کے استاد ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت، جبکہ دونوں کی تاریخ پیدائش اور موت دیکھو تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن شیعوں نے اڑایا ہوا تھا کہ ہمارے امام، اب ان کو فقہ جعفری بنانا تھا نا، تو اب سب سے بڑے امام کون ہوئے؟ جعفر صادق کی جو فقہ ہے، انہوں نے کہا تمہارے استاد، تمہارے امام تو ہمارے کون ہیں؟ ہمارے امام شاگرد ہیں۔ انہوں نے اڑایا کہ جناب علی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے استاذ حضرت امام جعفر ہیں۔ چنانچہ اس افواہ نے امام ابو حنیفہ کے جو مقلد ہیں، جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں، حنفیوں کو، ان کا یہ غیر معمولی معتقد بنا دیا، بالکل سچا پکا جعفر صادق استاد ہیں۔ تو بھائی جب ہم شاگرد کو اپنا امام مانتے ہیں تو جو شاگرد کا استاد ہو اس کو کیوں نہیں امام مانیں گے؟ تو احناف نے تقلید میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید میں حضرت امام جعفر صادق کا کیا بنا دیا؟ معتقد بنا دیا۔ اور جب یہ احناف ان کے معتقد ہو گئے تو پھر امام صاحب کے استاذ ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح، جس طرح انہوں نے نیاز و فاتحہ شروع کیا ایسے انہوں نے بھی بولو۔ چنانچہ احناف کے علاوہ اور کوئی دوسرا رجب کا کنڈا ہمارے ملکوں میں بھرتا؟ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی نہیں بھرتا ہے۔ ہمارے ملکوں کے احناف کی ایک کثیر تعداد، سب نہیں، کثیر تعداد، کیوں؟ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ جب وہ شیعہ ہمارے امام کے استاد کے نیاز اور فاتحہ کرتے ہیں تو ہم تو بدرجہ اولا ہم ان کے کریں گے۔ چنانچہ جناب علی معتقد ہوئے اور پھر امام صاحب کے استاد ہونے کی وجہ سے انہوں نے بھی شیعوں کی طرح ان کے لیے نیاز فاتحہ شروع کی۔ حالانکہ شیعوں نے جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں، یہ خوشیاں منانے کا دن دراصل جو رجب میں مقرر کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی۔ سب کو معلوم ہے کہ یزید کو اور یزید کے والد محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محرم کا مہینہ آتے ہی چوراہوں چوکوں کے اوپر گالیاں اور تبرے کسنا شروع کیے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح سے میرے عزیزو دشمنی میں انہوں نے کیا اور انہوں نے رجب کو